25-30 سال کے راز میرے دل میں دفن ہے, میں سب کچھ ہوا ہے میں بتا دوں یار ملک صاحب بتا دیں, میں تاڑی مہربانی دس دوں کی پتا 5 سال کے بعد عمران خان نہیں وزیر اعظم ہو تو بعد میں پتا چلے جی ملک ریاض صاحب گواہی دے چکے ہیں بحریہ ٹاؤن تے پھر گیا. عطاء اللہ تارڑ صاحب کو بھی وفاقی حکومت کو بھی اب جا کے خیال آیا کہ اچھا اب جب بھائی لوگ جو ہیں وہ ذرا سخت سٹانس لے رہے ہیں سارے معاملے میں تو چلو جی ہن 80 بھی چھلانگ مار دی. تو جب آپ اس سے اس فلیٹ کی ٹرانزیکشن کر رہے تھے تب تک سب ٹھیک تھا. پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑنے لگی ہے جس کے بعد پنجاب کے متعدد ارکان اسمبلی نے علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کا مشورہ دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اہم ڈیولپمنٹ سے خاص طور پہ ملک ریاض کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس پہ فوکس کریں گے. اس کے علاوہ فیک نیوز کے حوالے سے حکومت ایک نئی قانون سازی کر رہی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل جو ہے جناب ہمارا تقریباً اب صرف 7,000 سبسکرائبرز دور ہے 17 لاکھ سبسکرائبر سے. تو آپ کی مدد سے انشاءاللہ یہ مائل سٹون جلدی کور ہونے والا ہے اور بگ سیلیبریشنز انشاءاللہ جب یہ مائل سٹون جو ہے وہ کور ہوگا آپ کی محبت کی وجہ سے. تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں, اور نیچے ہم لوگ اپنے واٹس ایپ چینل کا بھی لنک دے رہے ہیں, آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے اپڈیٹس ملتی رہیں. اچھا جی, ہم نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کی تھی ملک ریاض کے حوالے سے کہ نیب نے کل ایک پریس ریلیز نکالی, اور اس پریس ریلیز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں نقائص تھے اس کے اندر, جس کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا کلیئرلی کہ جناب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ جناب وہ ملک ریاض کے ساتھ جا کے کام نہ کرے, کیونکہ یہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے یہ, یا کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. یہ لوگوں کا کام ہے وہ انویسٹ کریں یا نہ کریں, دبئی کی اتھارٹیز کا کام ہے, اگر ان کو کوئی چیز غیر قانونی نظر آئے تو وہ 100 دفعہ ان کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. بہرحال اب ملک ریاض کا ریاکشن آیا ہے. اچھا, اس ریاکشن پہ بھی ہم ریاکشن دیں گے تھوڑی دیر میں, تو لیکن سب سے پہلے ذرا ملک ریاض کا ریاکشن جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا میرا کل بھی یہی فیصلہ تھا, آج بھی یہ فیصلہ ہے, چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. اچھا غور سے ذرا لفظ آپ نے سننا ہے, ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. ملک ریاض کیوں گواہی نہیں دے گا؟ ملک ریاض, ہاں یہ آپ کہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے زبردستی گواہی نہیں دے گا, یا ملک ریاض جو ہے جھوٹی گواہی نہیں دے گا. ملک ریاض گواہی کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو جملہ جو ہے وہ تو یہ لکھا ہوا کہ جی ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. گواہی دینا کیا بری بات ہے؟ اگر کوئی کرائم ہوا ہے یا کسی نے آپ سے رشوت لی ہے تو آپ گواہی دیں. یہ تو آپ کا مذہب بھی یہ کہتا ہے, آپ کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ گواہی دیں. اگر کسی نے آپ سے 2 نمبری کی ہے, ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے پھر آپ بھی کہیں گے جی میں تو چونکہ برابر کا شریک تھا, جو کہ اس کیس میں لگ رہا ہے ظاہری بات ہے. ابھی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آیا, عمران خان صاحب کے خلاف صرف فیصلہ ہے, تو پھر گواہی دینے میں کیا پرابلم ہے؟ لفظ تو یہاں پہ اگر آپ کہتا نا کہ جی ملک ریاض زبردستی گواہی نہیں دے گا یا جھوٹی گواہی نہیں دے گا, ملک ریاض تو کہہ رہے ہیں میں گواہی نہیں دوں گا. دس از ویری انٹرسٹنگ. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں, قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا, اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا. 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا. اس بنانے کے اندر, اس 40 سال کی محنت کے اندر کئی ایسی فائلیں بھی شامل تھی جس کے نیچے پہیے بھی لگے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود ملک ریاض صاحب کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ 40 سال کی پوری ایک ہسٹری ہے جس میں یہ سب کچھ انہوں نے کیا, اور انہوں نے مانا ہے اس بات کو کہ ہاں میں نے کیا ہے یہ, کیونکہ پاکستان میں اس طرح اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس چیز نے ملک صاحب کے بہت سے فینس بھی بنائے, جس میں ہمارے بہت سے صحافی اینکر پرسنز بھی شامل ہیں. لیکن بہت سے لوگوں نے کال آؤٹ بھی کیا, جنہوں نے ہمت کی انہوں نے کال آؤٹ کیا کہ جناب اس کو رشوت کہتے ہیں, اس کو رشوت کہتے ہیں, جو پہیے لگانا ہے نا اس کو رشوت کہتے ہیں. خیر, اس کے بعد آگے انہوں نے کہا مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے وفا کیے. ان گنت رکاوٹیں سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا, لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا. سالوں کی بلیک میلنگ, جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا, مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا. مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے. مجھے دوبارہ وہی میں نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اس میں کیا غلط ہے؟ گواہی آپ کو دینی چاہیے. اگر اس کیس کے اندر آپ انوالوڈ ہیں, آپ کے پیسے ہیں حضور, مطلب کسی اور کے پیسے نہیں تھے, آپ کے پیسے تھے, آپ آ کے کہہ دیں, آپ کم از کم اتنی گواہی دے دیں کہ نہیں جناب عمران خان نے جو کچھ کیا ہے ایمانداری سے کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں BT پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے.
دبئی کی ترقی کا راز ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. اچھا, نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے اور دبئی کے شیخ کا ویژن. اچھا, دبئی کے شیخ کا نام کیوں لے رہے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں آبویسلی, بیکاز اس وقت وہاں پہ تو وہاں کے رولر کی تعریف جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے. نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. حضور, نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا, وہ جس کے ساتھ آپ یہ ٹرانزیکشن کر رہے تھے عمران خان, جس کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا سب کچھ کیا تھا, وہ تو نیب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. وہ تو کہتے تھے نیب ہونا بہت ضروری ہے, نیب نہیں ہوگا تو احتساب کس طرح ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یہ یہاں کی ترقی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ نیب جیسا ادارہ نہیں ہے. اب نیب آپ کو اس لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ نیب نے پکڑ لیا آپ کو, یہ وجہ ہے نیب کی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں نیب کا آج بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے. میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں. اچھا, خود فرما رہے ہیں کہ نیب کی جو پریس ریلیز ہے بلیک میلنگ کا, یہ بلیک میلنگ کا طریقہ کار ہے. اور خود پھر کیا کہتے ہیں, 25-30 سال کے راز میرے دل میں دفن ہے, میں سب کچھ جو ہے میں بتا دوں گا. یار ملک صاحب بتا دیں, میں تاڑی مہربانی دس دیو. یہ وجہ سے نا میں پھٹ پڑوں گا, میں یہ سب کچھ بتا دوں گا اور پانچ تاڑی مہربانی تجھے پھٹ جاؤ, تجھے دس دیو, بہت مہربانی ہوگی. بتائیں کس کس سیاستدان نے جو ہے وہ آپ سے کیا کیا پیسے لیے, کیا فیورز لیے, لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کس کو کیا فیور دیے ہیں. یہ بھی لوگوں کا رائٹ ہے پتہ ہونا کہ آپ نے کس کو کیا فیور دیے ہیں. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, طاہر القادری, چودھریز, پی ٹی آئی, ماشاءاللہ سب کے ساتھ انوالوڈ رہیں. سب کے راز کھول دیں, سب کے راز کھول دیں, اینکروں کے بھی کھولیں, اینکروں کو بھی نام لے کس کس سے آپ نے کیا کیا فیور دیے ہیں اگر دیے ہیں. ٹھیک ہے, سب کے میڈیا ہاؤسز, چینل مالکان, سب کی ڈیٹیلز شیئر کر دیں, کچھ مت چھپائیں. اور آپ کو مجبوری کے تحت نہیں, یہ پاکستان کی, آپ کہتے ہیں نا میں نے پاکستان کے نام کے لیے, پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے, تو وفاداری آپ کو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے کہ عمر کے اس حصے میں آ کے, اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے, لیکن عمر کے اس حصے میں آ کے اب تو سچ بول دیں, اب تو بتا دیں کہ جناب کیا کیا اس سسٹم کے اندر کس کس کو فائدہ پہنچائیں, اب تو بتائیے. اور بلیک میلنگ اس کو نہیں کہتے تو اور کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مینو میرا پیچھا چھاڑ دیو ورنہ میں دس دیں گا سارا کچھ. پھر میں یہ کیا بات ہوئی, آپ بتائیں, عوام کو بتائیں, پاکستانی عوام کو بتائیں کیا کیا ہوتا رہا ہے, پتہ ہونا چاہیے. تو اچھا, انٹرسٹنگ اس ساری چیز کے اندر یہ, ہاں اتنا ہی تھا, نہیں آگے بھی ہے, سوری. آگے انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن پاکستان کا کامیاب ترین پروجیکٹ بنا اور اللہ کے کرم سے بی ٹی پراپرٹیز دبئی بھی خوب کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار دبئی میں آنے والے بی ٹی پراپرٹیز کے منصوبوں میں مثالی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی دنیا کے سب سے شفاف, سب سے ایماندار نظام نے عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالیشان منصوبے کے لیے چنا گیا ہے. اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا اور ہمیشہ رہے گا, اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کے قانون کی پاسداری کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بھی بنے گا. اچھا, یہ جو بیسکلی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ملک ریاض کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, یہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی سیاسی پنگے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. یہ ہے حقیقت. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ملک ریاض کا عمران خان کے لیے محبت یا پیار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی بہت بڑی وجہ ہے اوورسیز پاکستانیز. آپ کو یاد ہے نا بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک اوورسیز بلاک بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اوورسیز پاکستانی بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اوورسیز پاکستانیز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ملک صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں اس کے خلاف استعمال نہیں ہوں گا, اس کے خلاف نہیں ہوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا کسٹمر نہیں خراب کرنا چاہتے. آج آپ نے عمران خان کے خلاف اگر گواہی دے دی, مثال کے طور پہ دے دی, تو اس کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے. ملک صاحب نے کل کو پلاٹ بیچنے ہیں, سودا بیچنا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بیچنی ہے, تو تب کیا ہوگا پھر. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت فرق پڑے گا. جو پی ٹی آئی والا سپورٹر ہوگا یا ووٹر ہوگا وہ ناراض ہو جائے گا, وہ کہے گا بھائی جان میں نہیں آتا, تجھے میرے لیڈر کے خلاف ہے کتنا ہے. یہ آئے گا نا, ایک فرق پڑے گا. یہ ریزن ہے. اب کیا پتا, اور حقیقت ہے مطلب ملک صاحب ایک بزنس مین ہے, کیا پتا یہاں پہ کب صلح ہو جاتی ہے, کب حالات بدل جاتے ہیں. نواز شریف کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے نا, آج سے 5 سال پہلے نواز شریف کے اوپر کاٹا تھا, آج عمران خان کو سزا ہوئی ہے, کی پتا 5 سال کے بعد عمران خان ہی وزیر اعظم ہو. تو بعد میں پتہ چلے جی ملک ریاض صاحب گواہی دے چکے ہیں, تو یہاں تو ملک ریاض یہاں پہ تو عمران خان کی صلح ہو گئی ہے, تو پھر بحریہ ٹاؤن تو پھر گیا. تو دس از دا ریزن کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ یہ رسک نہیں لے سکتے, یہ والا.
باقی یہ والی باتیں مت کریں کہ جی وہ میں گواہی دے دوں گا تو میں راز کھول دوں گا, میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں, اے گلا نہ کرو, تاڑی مہربانی دس دیو, ٹھیک ہے, کوئی انٹرویو دے دیں اور بتا دیں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نوٹ کر رہا ہوں اس سارے معاملے کے اندر, جو ملک ریاض والا ایک افیئر چل رہا ہے, اس کے اندر بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے جو پسندیدہ چند وہ اینکر ہیں یا یوٹیوبرز ہیں جو ہمیشہ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہے ہیں, وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے خلاف تو انہوں نے 36,000 ویلاگ کیے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کو لے کے, کہ جناب عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے وہ کیا, یہاں فائدہ پہنچایا, وہ فائدہ پہنچایا, یہ فائدہ پہنچایا. اب جب نام آ رہا ہے ملک ریاض کا تو منہ سے آواز نہیں نکل رہی کہ ہن کس طرح بولیے, ہن کس طرح کہیے کہ جناب ہاں جی ملک ریاض کے خلاف بھی ایکشن لو. ٹھیک ہے, کئی ایسے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جن کو پرابلم آ رہی ہے کہ ایک ہی ہو گیا انہیں, تو آگے کس طرح جائیے ان. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اب ذرا میں اس کے اوپر آتا ہوں, ذرا سنیے گا. عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, میڈیا سے گفتگو کی. کہتے ہیں کل نیب نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, نیب کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیے جانے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس کا آغاز حیران کن ہے. نیب نے پاکستانی عوام اور عوام الناس کو مطلع کیا ہے کہ اگر ملک ریاض کے دبئی والے پروجیکٹ میں پاکستان سے سرمایہ کاری کی گئی تو وہ منی لانڈرنگ تصور کی جائے گی, اور متحدہ عرب امارات حکومت سے بھی اس معاملے پر ایکشن لینے کی بات چیت چل رہی ہے. نیب ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک ریاض کو مفرور قرار دے چکا ہے, اور اس نے واضح کر دیا ہے کہ ملک ریاض اور علی ملک ریاض کے خلاف غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز, زمینوں پر ناجائز قبضے سمیت دھوکہ دہی, کرپشن اور فراڈ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی گئی ہیں جبکہ انہیں واپس لانے کی کارروائی بھی کر رہا ہے. اچھا, اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ملک کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں. اب آ جائیں ذرا نون لیگ والی سائڈ پہ. یہ تو پہلے بات ہو رہی تھی نا میڈیا کی, ملک ریاض کی یا پی ٹی آئی کی, اب آ جائیں ذرا نون لیگ والی سائڈ پہ. حضور اعلیٰ, یہ ملک ریاض کی ریپوٹیشن جو ہے یہ شریف خاندان سے اس فلیٹ کی ٹرانزیکشن کے بعد آپ کو پتہ لگی تھی؟ ہائے کٹا پیڑا ہے, یہ اس کے بعد پتہ لگی تھی آپ کو؟ اس سے پہلے نہیں پتا تھا ملک ریاض کون ہے؟ مطلب ملک کا بچہ جانتا تھا کہ ملک ریاض کون ہے, اس کی ریپیوٹ کیسی ہے, ان کے کام شام کیسے ہیں, سب پتا تھا. تو جب آپ اس سے اس فلیٹ کی ٹرانزیکشن کر رہے تھے تب تک سب ٹھیک تھا, سب ستہ خیرہ سن, کوئی پرابلم نہیں تھی. اچھا, دوسری بات یہ, چلیں اب کھل کے بات کرتے ہیں. قسم کھا کے بتائیے کہ پچھلے 2 سال میں ملک ریاض سے نون لیگ کے کون کون سے رہنما ملے ہیں؟ جا کے بتائیں, کھل کے بتائیں, دبئی میں کون کون جا کے ملک ریاض سے مل چکا ہے؟ تو عطاء اللہ تارڑ صاحب کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی اب جا کے خیال آیا کہ اچھا اب جب بھائی لوگ جو ہیں وہ ذرا سخت سٹانس لے رہے ہیں سارے معاملے میں, تو چلو جی ہن 80 بھی چھلانگ مار دیے کہ ہاں جی ملک ریاض کے ساتھ اگر کسی نے کام کیا تو بہت بڑا ہوگا. سب سے پہلے تو پھر شریف خاندان کو بیچ میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ٹرانزیکشن کیوں کی, اس فلیٹ کی ٹرانزیکشن آپ نے کیوں کی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. تو میں یہ جو کہہ رہا ہے نا ملک ریاض, اس کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں راز کھول دوں گا, میں چاہتا ہوں یہ راز کھولے تاکہ سب کے بارے میں پتہ لگے, پی ٹی آئی کے بارے میں تو پتہ لگے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان سب کے بارے میں پتہ لگے, وہ جو ملیر اتھارٹی کی زمین ہے کراچی والی اس کے بارے میں پتہ لگے, وہ ٹرانزیکشنز کس طرح ہوئی تھی, لاہور کے اندر بلاول ہاؤس کس طرح بنا بحریہ ٹاؤن کے اندر, یہ سب پتہ لگنا چاہیے. کس نے اس دریا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں, بہتی گنگا میں کون کون نہایا ہوا ہے, سب کا پتہ لگنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آج سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک بل جو ہے مزید پیکا ایکٹ کے اندر مزید ترامیم کے لیے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے, اور اس بل کے مطابق عدالتیں 6 ماہ سے 1 سال کی مدت کے دوران مقدمات کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی. فیک نیوز کے حوالے سے یہ بیسکلی اس حوالے سے کارروائی ہے. وزیر قانون اعظم رضید تارڑ نے محسن نقوی صاحب کی عدم موجودگی میں پیکا ایکٹ ترمیم بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا, اور پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضابطۂ فوجداری میں 108 ترامیم متعارف کروا رہے ہیں. اب یہ جو مجوزہ ترامیم ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اس ایکٹ کے مطابق سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کیا جائے گا. وفاقی حکومت 3 سال کے لیے ٹریبیونل ممبران جو ہے وہ تعینات کرے گی, اور سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل 90 روز میں کیس نپٹانے کے پابند ہوں گے. مسودے کے مطابق ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی جا سکے گی. ٹریبیونل فیصلے کو 60 روز کے اندر اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا اختیار ہوگا. ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. NCCI سائبر کرائم سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کرے گا.
اب اس سے پہلے بھی جو پیکا ایکٹ ہے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات جرنلسٹ کی جانب سے یہ بھی آ چکے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے لوگوں کی زبان بندی کے لیے بھی جو ہے استعمال کیا جائے گا. سوال سب سے بڑا یہی ہے, بالکل فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی چیز فیک ہے یا نہیں ہے, اور کیا اس قانون کے استعمال سے آزادی اظہار رائے کے اوپر سلب تو نہیں لگائی جا رہی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نے اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی بلانے پر غور شروع کر دیا ہے, جس میں موجودہ سیاسی, معاشی, آئینی اور سلامتی سے متعلق امور پر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور ذرائع کے مطابق اپوزیشن قیادت نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جمہوری قوتوں کو مشترکہ پلیٹ فارم کے تحت متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے. تو ایک بڑا اپوزیشن گرینڈ الائنس جو ہے وہ دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسے ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے حوالے سے آئی ہے. جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ اس سے کچھ دیر پہلے کی یہ خبر ہے, سو اس لیے دس از اے ڈیولپنگ سٹوری, وی ڈونٹ نو کہ اب آگے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک کیا ہوگا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پولیس کی بھاری نفری صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے. میرے وارنٹ گرفتاری دکھا کر مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے, بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, نتائج کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. انہوں نے بھی تڑی لاتی ہے, ہر بندے تڑی لانے تیار بیٹھا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس وقت رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. سو آئی ڈونٹ نو کہ جب اگلا ویلاگ ہوگا تب تک کیا وہ گرفتار ہو چکے ہوں گے یا نہیں ہو چکے ہوں گے, بٹ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑنے لگی ہے. یہ ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, اور اس سلسلے میں علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کے مشورے بھی ملنے لگ گئے ہیں. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر رہنماؤں کے تحفظات سامنے آئے ہیں, جس کے بعد پنجاب کے متعدد ارکان اسمبلی نے علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کا مشورہ دیا ہے. رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ علیمہ خان عمران خان کی بہن اور پارٹی میں متحرک ہیں. انہوں نے ذرائع نے بتایا کہ پنجاب کے ارکان اسمبلی نے علیمہ خان سے ملاقات کی ہے اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں وراثتی سیاست ہی چلتی ہے, پارٹی کو ڈیموکریٹک بنانا مشکل ہے, موجودہ قیادت کی وجہ سے پارٹی ڈسپلن میں توازن نہیں رہتا. میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک کے مطابق ایک سے زیادہ ہدایت کی وجہ سے فیصلے غلط ہو رہے ہیں. 24 نومبر کا احتجاج بھی غلط فیصلے کی وجہ سے ناکام ہوا تھا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں, جو لاسٹ مجھے یاد آ رہا ہے جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی تو کئی صحافیوں نے ان سے جو ہے کچھ سیاسی نوعیت کے سوال کیے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گی. ابھی تک علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی یا ان کے کیس تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے. پی ٹی آئی کے معاملات پہ کامنٹری سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو فی الحال دور رکھا ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ خبر کس حد تک ٹھیک ہے یا واقعی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ سب کچھ کریں گی یا نہیں کریں گی. اس کے علاوہ سلمان احمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, جو یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی پی ٹی آئی کا رہنما نہیں تھا, لیکن سارے جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی موجود ہوتے تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ احتجاج میں بھی موجود ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر ایک اور لفظی گولہ باری کی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کا نام استعمال کر کے بشرا کرپٹ کی عزت بنائی جا رہی ہے, یا پھر عمران خان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کرپٹ ڈرامہ عورت نے عمران خان کو کتنا نقصان دیا ہے. اس کرپٹ عورت کو پی ٹی آئی کے لیے کام کرنے دیتے ہیں جو سعودیہ کو عمران خان کے خلاف کر رہی تھی. اس ڈرامہ عورت نے سعودیہ کے خلاف جھوٹا بیان کمپنی کی ہدایت کے مطابق دیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت کیا ہوتی ہے, اور اس کو پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن علیمہ خان آپا جو حق بات کرتی ہیں ان کو پی ٹی آئی کے لیے کام کرنے کی اجازت نہیں. ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بشرا کرپٹ ڈرامہ عورت پلانٹڈ ہے اور کمپنی اس کو عمران خان کے ساتھ ہی رکھنا چاہتے ہیں. فیصل واڈا نے بھی اس کے لیے طلاق کا بیان دیا تھا کہ بشرا کرپٹ کو عوام کی ہمدردی ملے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ عورت بے نقاب ہو چکی ہے. تو ایون دو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بیان آ چکا ہے کہ جناب بشرا بی بی کے اوپر جو ہے سلمان احمد صاحب جو ہے غلط گولہ باری کر رہے ہیں, ان کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, لیکن ان کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا سلمان احمد صاحب کو بے دخل کیا جا چکا ہے پی ٹی آئی سے. مشال یوسف زئی جو ترجمان ہے بشرا بی بی کی, انہوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا. انہوں نے کہا ثبوت ہیں تو دکھا دیں. اس وقت بشرا عمران خان صاحبہ سب کے حواسوں پر سوار ہیں جو حق اور سچ بولنے کی دلیل ہیں. تو سلمان احمد صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آئی ایس آئی کی مبینہ ٹاؤٹ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کا الزام بھی مجھ پر عائد کرنا چاہ رہی ہے, کیسی بات ہے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, مجھے لگ رہا ہے سلمان احمد صاحب کسی اور فریم آف مائنڈ میں تھے. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا I dare Zulfi Bukhari to call out the Garrison butchers for the mercenary cartel they are. Asim Munir, Faisal Naseer, Mohsin Naqvi and company. The Trojan horse is too compromised, lacks courage and is independent on his murshid for his position and status. When the time is right, I will expose him.
اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, زلفی بخاری از اے ٹروجن ہارس, ہز ہینڈلز آر ان دا ISI. تو زلفی بخاری کے اوپر بھی جو ہے اب انہوں نے الزام لگا دیا ہے. انہوں نے کہا جو زلفی بخاری صاحب ہے نا, یہ بھی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر, فیصل نصیر صاحب اور محسن نقوی کے خلاف جو ہے کبھی کوئی بات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بھی ایک ٹروجن ہارس ہے, یعنی کہ PTI کے اندر ایک بہروپیہ کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہیں. تو اور یہ بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اپنی پوزیشن کے لیے کہ وہ PTI کے اندر جو ہے ان کی کیا پوزیشن رہتی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.